اب آپ دیکھیے آیت اللہ عظمہ شیخ علی تہرانی بہت بڑے شاگرد ہیں، بہت بڑے مجتہد گزرے تاریخ کے ہمارے تقریباً 150 سال 125 سال پہلے ایران کا واقعہ ہے. دیکھا کہ ایک یہودی کو کچھ مسلمان لڑکے گدی میں تھپڑ مارتے ہوئے لا رہے ہیں. لڑکوں کا حلیہ دیکھا، یہودی کو سمجھ گیا کہ یہ قصہ اتنا سادہ نہیں ہے. آیت اللہ عظمہ جا رہے ہیں، 2-3 لوگ ساتھ ان کے جو حاشیہ بردار. میں نے کیا حدیث پڑھی؟ من کف عن اذی الناس، جو لوگوں کی اذیت سے اپنے آپ کو روک دے، ومن کف عن اعراض الناس، جو لوگوں کی عزت کو ملیمیٹ کرنے سے اپنے آپ کو روک دے. تیسری حدیث ہے من کف غضبہ عن الناس، جو اپنے غصے سے لوگوں کو بچا لے، یعنی غصے کا اثر لوگوں پر نہ ڈالے، طیش میں نہ آئے. جب مجھے آپ پر غصہ آیا تو میں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں، نہ صرف یہ کہ نقصان نہ پہنچاؤں، اپنی زبان کو اپنے عمل کو کنٹرول میں رکھوں. پروردگار عالم کیا کرے گا؟ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو بخش دے گا. اب آپ توجہ کیجئے اس واقعے کو کہ کس مقام پر ہیں، اور سمجھیے کہ حضرت امیر کس مقام پر ہوں گے. اگر آیت اللہ العظمہ جو حاشیہ بردار، جو جوتے اٹھانے کے لائق نہیں علی بن ابی طالب کے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کی نالین حضرت ابو الفضل اٹھاتے تھے، اور میں یہ کہوں کہ آج کا مرج تقلید بھی نالین اٹھانے کے مرحلے پر ہے، تو میں اس مرج تقلید کو حضرت عباس کے مرحلے پر لے گیا. کفر ہے، لعنت ہو ایسے شخص پر. مرج تقلید کی نالین ہمارے سر پر، لیکن حضرت عباس کے ذوالجنہ کے اطراف میں بھی اگر نظر آئے نا، مارتے ہوئے لا رہے یہودی کو. ایک کا کیا سلسلہ؟ کہ اس کی شراب بیچ رہا ہے اسلامی ملک میں. سمجھ گئے کہ یہ نوجوان اسی قماش کے ہیں اور لین دین پہ جھگڑا ہوا ہے. کہا کیوں لے کہا قتل کرنے لے جا رہے ہیں. کہا کہ یہ یہودی نہیں ہے، مسلمان ہے، میں جانتا ہوں. کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا تم غلط کہہ رہے ہو. برابر والے سے کہا سجدے کا ہے تیری جیب میں؟ کہا ہے. کہا کہ تلاشی لو، اگر کوئی دلیل نکل آئی کہ یہ مسلمان ہے، اس کو چھوڑ دو گے، تم قتل نہیں کر سکتے. کہا میں خود تلاشی دوں گا. اپنے ہاتھ سے سجدے کا اس کی جیب میں ڈالی. کہا یہ سجدے کا نکلی ہے. یہودی ہکا بکا. اچھا یہ اسلام وہ ہے جو اسی دروازے سے آیا جو مسجد کے صحن میں کھلتا تھا. تو یہ اسلام اسی طرح کا ہوگا. یہ اسلام گردنیں کاٹتا نہیں ہے، یہ لوگوں کو سربلند کرتا ہے. اب نوجوان ہکا بکا کہ کیا؟ کہا کہ جھوٹ بول رہے تھے. کہا بھائی تو مسلمان ہے، یہ تیرے جیب سے بڑھتا کیا؟ کہا کہ جی. کہا بس آ جاؤ چلو. مسلمان ہو گیا وہ شخص، مسلمان ہو گیا. یعنی اب آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میدان جنگ میں کوئی شخص مولا کائنات سے تلوار مانگے، تلوار پھینک دیں. یہ واقعہ سمجھ میں نہیں آتا، پریشان مت ہوئیے، پہلے یہ واقعہ سمجھ لیجیے. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. خوب توجہ کیجیے گا. اہل بیت علیہ السلام گناہ گاروں کی تلاش میں اور تاک میں رہتے ہیں، سزا دینے کے لیے نہیں، ان کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے. اور دشمنان اہل بیت گناہ گاروں کی تاک میں رہتے ہیں کہ ان کی آبرو اور عزت کو ملیمیٹ کریں. کتنا فرق ہے ان لوگوں میں کہ جو گناہ گاروں کی تاک میں رہیں اور ان کے گناہوں پر پردہ ڈالیں. اور کس طرح سے یہ آپ دیکھیے جو واقعہ ابھی پڑھا کہ خود نہیں آیا، کرم حسین کا لایا ہے. تو یہ مومنین کی تربیت کس طرح سے کی. یہ ہم اہل بیت کی